بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ مجھے نہیں خبر کہ عمدہ اخلاق وراثت میں ملتے ہیں یا گھر کی تربیت۔ اگر وراثت میں ملتے تو نسل در نسل انہی اخلاقیات کی خوگر ہوتی۔ اگر ماحول سے نصیبے میں آ جاتے تو گھر کا گھر اور گھر کا ہر بچہ ایسے ہی عمدہ اخلاق کا مظہر ہوتا۔ محض مدارس کا ماحول اس کا سبب بنتا تو ہر مولوی صاحب ایسے ہی ہوتے۔ اگر دنیا داری، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز اس کا منبع ہوتی تو ہمارا معاشرہ آج جنت نظیر ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ اللہ کی دین ہے، اس کا انعام ہے۔ جو باپ کو دے تو بیٹا محروم رہ جائے، بھائی کو ملے تو بھائی اس کے برعکس ہو جائے۔ شاگرد بہت عمدہ اخلاق کا ہو مگر استاد محترم ہی محروم۔ مفتی عبید اللہ عفیف عمر بتا چکے، ضعف اب ہڈیوں میں اتر چکا۔ علمی مقام کا اندازہ کیجئے کہ اس وقت اہل حدیث کے شاید سب سے سینئر شیخ الحدیث ہوں گے۔ 50 مرتبہ سے زیادہ بخاری شریف پڑھا چکے، بھیگتی آنکھوں سے مجھے یہ واقعہ سنا رہے تھے۔ بلوچ ہیں اور بلوچ کی آنکھیں کم ہی بھیگتی ہیں اور مزاج بھی جلالی، لیکن اس روز آنکھوں میں آنسو تھے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ مسجد چینیاں والی کے خطیب تھے۔ ایسے خطیب کے اردو زبان ان کی مثال پیش نہ کر سکے۔ صاحب ثروت تھے، کاروباری خاندان کے، لاہور میں انسا پہنتا کوئی نہ تھا۔ سواری ایسی رکھتے کہ گاہے لوگ دیکھنے آتے۔ وسیع کاروبار کے مالک اور دل بھی ایسے ہی وسیع، دین کی طرف آ گئے اور یہاں بھی چھا گئے۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب، دشتے چمن سحر سحر۔ رمضان کی آخری 2 طاق راتوں میں خاص طور پر دعا کا اہتمام کرتے۔ مسجد کی بیشتر بتیاں بجھ جاتی، اندھیرے میں لوگ کھل کے رو لیتے۔ ہمارے اہل حدیث حضرات میں کوئی بات ایسے آسانی سے قبول کی جاتی ہے نہ رواج پا سکتی ہے، سو ان کے اس عمل پر بھی بعض احباب کو تحفظات تھے۔ دونوں جوان مفتی صاحب کے پاس آ گئے۔ ہاں، یہ بتانا تو مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ مسجد چینیاں والی کے انتظام و انصرام کے ذمہ دار خود علامہ ہی تھے۔ اس کا بیشتر خرچ اپنی گرہ سے اٹھاتے۔ یہاں مدرسہ بھی قائم تھا اور مفتی صاحب اسی مدرسہ کے شیخ الحدیث۔ تو ان دونوں اصحاب نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ جناب، یہ جو رو رو کے دعا کی جاتی ہے اور بتیاں بجھا دی جاتی ہیں، کون سی شریعت میں جائز ہے؟ مفتی صاحب بولے کہ میں اسے جائز نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کہا کہ لکھ کے دے دیجئے۔ بولے کہ لکھ کے نہیں دوں گا۔ کہا کہ حق چھپاتے ہیں کیا؟ بلوچ کے اندر کا بلوچ بیدار ہو گیا اور کہا اگلے روز آ کے لکھا فتویٰ لے جانا۔ مفتی صاحب نے حسب وعدہ تفصیل فتویٰ کے ان کے حوالے کر دیا۔ علامہ سے ان کی زندگی میں لوگوں نے بہت کھل کے حسد کیا، جس کے ہم عینی شاہد رہے تھے۔ سبب کا اس کا شاید یہی تھا کہ آپ کسی روایتی مولوی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ شیخوں کا بیٹا مولویوں کے بیچ میں آ گیا اور آ کے سب سے آگے نکل گیا۔ سو ان کے بعض مہربانوں نے یہ فتویٰ ہزاروں کی تعداد میں چھپوا کے لاہور میں تقسیم کیا۔ مفتی صاحب آگے کا حال بھیگی آنکھوں سے مکتبہ قدوسیہ پر بیٹھ کے سنا رہے تھے۔ جب انہوں نے فتویٰ چھاپ دیا تو آپ کو بہت شرمندگی ہوئی کہ یہ کوئی ایسا اہم اور بنیادی مسئلہ نہ تھا، محض تفہیم کا اختلاف تھا، مناسب نہ تھا کہ یوں فتویٰ چھاپ کے شائع کیا جاتا۔ لیکن تیر نکل چکا تھا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں، میں احسان الہی ظہیر کا ملازم تھا اور وہ بندہ ایسا ذہین اور باخبر تھا کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لے، لیکن اس معاملے میں ایسا بے خبر ہو گیا کہ جیسے میں نے کوئی فتویٰ لکھا ہی نہ ہو۔ حتیٰ کہ 23 مارچ 1987 کا دن آ گیا جب بم دھماکے میں وہ چل بسے۔ 3 برس تک انہوں نے اس بات کو ہونٹوں پہ بھی نہیں آنے دیا
اور نہ ان کا کبھی کسی دوسرے دوست کے ذریعے کوئی شکوہ مجھ تک پہنچا۔ وہ ایسے بن گئے جیسے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہ تھا، حالانکہ میں ان کا ملازم تھا۔ چاہتے تو کھلے طور پر یا آنے بہانے سے مجھے نکال باہر کرتے۔ مجھے نہیں خبر، نہ آج تک سراغ مل سکا کہ عمدہ اخلاق کیسے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں وراثت میں ملتے ہیں یا تربیت کا خیال آتا ہے، اور پھر سب نظریات کو رد کر کے بس دل میں یہی آتا ہے کہ اللہ کا انعام ہے جس پر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اعلیٰ اخلاق سے مزین فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔